فیصل بانی صاحب نے جو علماء کو لیا ہوا تھا، انہوں نے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج بھی ہوا ہے حضرت عثمان رضی کے معاملہ میں، انہوں نے یہ لفظ یوز کیے کہ وہ بھاگ گئے تھے. تو یہ تو فضائل اعمال میں بھی ایسے لفظ آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اہل تشیع حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بڑے سنگین الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا یہ الفاظ حضرت علی اور ان کی اولاد نے ان کے لیے استعمال کیے؟ ایک بات. ایسے ہی جو اپنے آپ کو سنی کہلوا کر اہل تشیع کی وکالت کرتے ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں بڑے بڑے جملے اور لفظ بولتے ہیں، اور وہ اس بات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ یہ محاورات ہماری زبان میں سنگین ہیں. جیسے حضرت معاویہ کے لیے نعوذ باللہ غدار کا لفظ بولا جاتا ہے یا باغی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ ہماری زبان میں انتہائی سنگین استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے کسی لفظ کا عربی معنی، اصطلاحی معنی، اور ایک ہے عرفی معنی. تو جب کسی لفظ کا عرف بگڑ جائے تو ایسا لفظ صحابہ کرام اور نفوس قدسیہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا یہ لفظ 100 سال میں کبھی اہل بیت یا صحابہ کرام نے استعمال کیا ہو؟ اور پھر اس عرفی لفظ کو استعمال کرنا کہ جس کے اندر توہین کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. بات کی سمجھ آئیے نا؟ دیکھیں، ہماری جو شرمگاہ ہے اس کے لیے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے پشت کا. پاکستان کے بعض جنگلی دیہاتی پہاڑی علاقوں میں اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہم بطور گالی کے استعمال کرتے ہیں، جو بے سے شروع ہوتا ہے. ہم وہ لفظ کیوں نہیں یہاں پہ بول سکتے؟ یا بعض لفظوں دیکھیں نا، بچے کے لیے ہم کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے عام مستعمل ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ ہم نفوس قدسیہ کے لیے کیوں نہیں بول سکتے؟ ایک عالم تھے، وہ اسی طرح تقریر کرنے کے لیے آئے تو ان کی زبان کے اندر پشت کے لیے لفظ توئی استعمال ہوتا تھا. تو انہوں نے صحابی کی حدیث کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں امامت کروائی، تو ایک عورت نے دیکھا کہ ان کی پشت ننگی ہے تو تقریر میں کہہ دیا اپنے امام دی ٹوئی تے کجو. لوگ بھڑک گئے، اور پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں، حضرت ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے ہاں یہ لفظ عام عرف میں استعمال ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ جو الفاظ عرف میں برے استعمال نہ ہو، اور پھر ان معنی کے اندر وہ الفاظ صحابہ اور اہل بیت نے ان کے لیے استعمال نہ کیے ہوں. ہم نے یہ چیز لوگوں میں پیش کی ہے کہ جو موضوعات امت کے اندر نہیں، آپ ان موضوعات کو کھولیں گے تو امت کے اندر فتنہ پیدا ہوگا. لوگوں کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں. ایک ہی باپ کے نطفے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ڈاکٹر عبد القدیر سائنسدان ہیں اور ان کے بھائی کو کوئی جانتا ہی نہیں. ایک جو ہے وہ امام کعبہ ہے اور ایک جو ہے وہ بیچارہ دکان چلاتا ہے. یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے عقلوں کے اندر فرق رکھا ہے. تو ان حالات کے اندر اس طرح کے سنگین الفاظ استعمال کرنا یہ سوء ادب، بے باکی اور یہ جرأت ہے جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. جسارت کہہ لیں کہ جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. یہی کام مولوی اسحاق جہلوی صاحب نے کیا، یہی کام مرزا محمد علی جیلوی نے کیا، اور یہی کام اس طرح کے مولوی کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس طرح کے لفظ بولنے کی؟ دیکھیں، ایک بات سن لیں، جن لوگوں کے دماغوں کے اندر کیڑا ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ ہمیشہ شکوک و شبہات اور متشابہات کی پیروی کریں گے.
کیا ضرورت ہے حضرت عثمان کے تمام فضائل کو چھوڑ کر ان کی ایک بشری کوتاہی کو بیان کرنا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر وہاں بیان کرنا کہ جہاں حضرت عثمان کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ آپ کے باپ کا دشمن ہے، وہ آ جائیں، آپ اس کے سامنے اپنے باپ کی خوبیاں بیان کریں گے یا خامیاں بیان کریں گے؟ خوبیاں۔ جو لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کے سامنے ہم نے ان کی کیا بیان کرنی ہے؟ خوبیاں، کہ حضرت عثمان اتنے بہادر سخی ایمان والے تھے کہ ان کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ اور اگر ہم ان کی کوئی کوتاہی ایسے لوگوں کے اندر بیٹھ کر بیان کریں گے تو یہ بات یاد رکھے، اس کا نتیجہ انتہائی کبھی اور برا پیدا ہو۔ ایک بات سنیں، ہم نے کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو صحابہ کرام بھاگ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں اس بات کو کئی دفعہ کھول کر بیان کر چکا ہوں، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے ذنب ہوئے۔ اب یہ جو کوتاہیاں، غلطیاں، ذنب، گناہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ باغے وہ ہیں لیکن ان کی توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی شامل کر دیا تاکہ کوئی بندہ آنے والا ان کے بھاگنے اور ان کے مقام، احترام اور ان کی توبہ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اچھا، اللہ نے یہ کیوں کہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ؟ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ وہ جس کو بھاگنے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اللہ نے پھر لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ کیوں کہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوری بات اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اپنے کئی شہدائی بیٹھے ہیں کہ جو ہر وقت غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ بات کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ میں یہاں سوال، سب شور کری جا رہے ہیں، رولا ڈالی جا رہے ہیں، ابھی تک کسی کی زبان پر یہ آیت آپ نے سنی ہے؟ ابھی تک کسی نے سوال کیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یہ علی النبی کیوں آیا ہے؟ یہ تو ایک المیہ ہے کہ گالیوں کے جواب میں گالیاں، شور کے جواب میں شور، غلط فہمی کے جواب میں اور بڑی غلط فہمی۔ بھئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس طرح جواب دیا اس طرح جواب دو، کہ ان کی کوتاہی کو بھی بیان کیا اور ان کی عزت اور عظمت کو بھی ایک ہی جگہ پر۔ جو مولوی اویس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ سنیوں کا جو ترجمان تھا وہ بیچارہ اس لیول کا نہیں تھا کہ اس فتنہ والے کا جواب دے سکے۔ اس فتنہ والے کو اسی موقع پر کہتا علی النبی، اللہ نے کیوں کہا ہے؟ دے جواب دے۔ اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے کہ جن لفظوں کے ساتھ وہ فرار مراد لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اور باوجود صاحب معجزات ہونے کے، سوال کرتا ہوں نا آپ سے، سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر پناہ کیوں لی تھی احد پہاڑ میں؟ جبرائیل اور میکائیل آپ کے وزیر تھے، صاحب معجزات اور روئے زمین پر طاقتور ترین شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں پناہ لی ادھر؟ سبحان اللہ۔ یہی ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ان کی یہ کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہیں، ان سے یہ کوتاہیاں نہ ہوتی احکام کیسے آتے، شریعت کیسے مکمل ہوتی؟ بدبخت ہے جو اسباب اور شان نزول اور ان کی کوتاہیوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی شان فضیلت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں، جس نے اپنی مائی کا دودھ پیا ہے آج ہے ہمارے سامنے۔ کوئی مقام بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے اگر ان کی کوتاہی کو بیان کیا ساتھ ہی ان کے نیکی، تقوی، کامیابی، جنتی ہونے کا بیان کیا۔ ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔
اسی صورت آل عمران سے اور انہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا بڑی باتیں کی ہیں، تورات انجیل کے اندر اس کی مثالیں کسی شریعت کے اندر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی عظمت والی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں بیان کی۔